بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی الحق فاروقی کے چگونہ گور بہرام گرفت۔ پڑھنے کو تو آپ نے سندباد جہازی کے ساتوں سفر کی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو اس کے ہر سفر کی تفصیل اب بھی الگ الگ یاد ہو؟ لہذا میں آپ کو اس کے دوسرے سفر کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ یہ سفر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری تھا کہ ایک غیر آباد لیکن بہت خوبصورت جزیرے کے پاس سندباد کا جہاز لنگر انداز ہوا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی جزیرے کی سیر کو چل پڑا۔ جہاں وہ سو گیا اس کے ساتھیوں کو اندازہ نہ ہوا اور جہاز اسے چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ سندباد کی آنکھ کھلی تو ابھی آدھا دن باقی تھا۔ وہ پریشان ہو کر کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک پورا مطلع تاریک ہو گیا، جیسے بادل چھا گیا ہو۔ دراصل یہ اندھیرا رخ نامی ایک پرندے کی وجہ سے ہوا تھا جو اس جزیرے پر رہتا تھا۔ اس کی آمد سے پورا سورج چھپ گیا۔ رخ زمین پر اتر کر اپنے انڈے پر بیٹھنے لگا۔ سندباد نے موقع غنیمت جانا، فوراً اس کے نیچے آیا اور خود کو اس کے پیر سے باندھ لیا۔ رخ کو احساس بھی نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ سندباد کو لیے ہوئے دوبارہ اڑا۔ انتہائی بلندی پر اڑتا ہوا ایک وادی میں اترا جو چاروں طرف سے پہاڑ میں گھری ہوئی تھی۔ سندباد کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے جلدی جلدی اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ وہ وادی اژدہوں سے بھری ہوئی تھی، اتنے بڑے بڑے اژدہے جو پورا پورا ہاتھی نگل جاتے تھے۔ ساتھ ہی اس وادی کے چاروں طرف قیمتی نایاب ہیرے بکھرے پڑے تھے۔ دراصل وہ وادی ہیروں کی وادی تھی۔ اژدہے دن کی روشنی میں رخ سے بچنے کے لیے اپنے بلوں میں چھپ جاتے تھے اور رات کو پھنکارے مارتے پھرتے تھے۔ سندباد کو لانے والا رخ ایک اژدہے کو اپنی چونچ میں دبا کر اڑ گیا جو اس کے بچوں کی خوراک تھا۔ خود کو اژدہوں سے بچانے کے لیے سندباد نے رات کو ایک غار میں چھپ کر اس کا منہ ایک بڑے سے پتھر سے بند کر لیا۔ دن کو وہ باہر آیا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھا کہ گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے پہاڑ پر کے اوپر سے وادی میں گرنے لگے اور بہت سے لوتھڑوں پہ کچھ ہیرے چپک گئے۔ کچھ دیر بعد بڑے بڑے چیل نما پرندے نیچے اترے جو گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر واپس اڑ گئے۔ سندباد نے سن رکھا تھا کہ ہیروں کے تاجر وادی سے ہیرے حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہاڑ پر ان پرندوں کے گھونسلے تھے اور جو ہی اپنے گھونسلوں میں پہنچے تو تاجروں نے انہیں خوفزدہ کر کے اڑا دیا اور اپنے اپنے گوشت کے ٹکڑے پہچان کر اس میں لپٹے ہوئے ہیرے گوشت کے مالک نے لے لیے۔ سندباد نے ایک بورے میں بہت بڑے بڑے ہیرے بھر لیے اور گوشت کے ایک بہت بڑے لوتھڑے کے نیچے بیٹھ کر خود کو باندھ لیا۔ پرندہ اسے لے کر اڑا، منٹوں میں اسے وادی سے باہر پہنچا دیا۔ سندباد نے دوسرے تاجروں کو بھی بہت سے ہیرے دیے، وہ سب دولت مند ہو گئے۔ قارئین کرام، ہم سمجھتے تھے کہ رخ کا اپنی چونچ میں اژدہا پکڑ کر لے جانا صرف ایک کہانی ہے، لیکن ابھی 8-10 روز پہلے اخباروں میں ایک خبر آئی تو معلوم ہوا کہ اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ سے ایک کوچ ملتان کے قریب کسی شہر کو جا رہی تھی۔ 8-10 آدمی اس کی چھت پر سفر کر رہے تھے۔ اوپر فضا میں ایک عقاب اپنے پنجے میں ایک سانپ لے کر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک سانپ اس کے پنجے سے کوچ کی چھت پر گرا اور جب تک اوپر بیٹھے ہوئے لوگ گاڑی رکوا کر سانپ کو ماریں وہ کئی آدمیوں کو ڈس کر ہلاک کر چکا تھا۔ اس واقعے کو مشکل سے ایک ہفتہ گزرا کہ پاکستان ہی میں ایک بار پھر موت ایک دوسرے عقاب کی شکل میں آئی اور 6 آدمیوں کو لے گئی۔
یہ سرخ عقاب تھا جسے بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی جانب سے اڑتے اقبال کا یہ مصرع گنگناتے ہوئے کہ میں نہ سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں، نہ سپر نو آسمان۔ پارسیوں کے عقیدے میں آسمان 7 نہیں بلکہ 9 ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سرحد کے علاقے میں داخل ہو گیا، شاید اسے اپنے وطن میں وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ دیکھ کر ندامت ہوئی ہو کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آ گئے ہیں، اور اس نے یہ سوچا ہو کہ ایسے میں یہاں سے کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پاکستان میں جب شکاریوں کی اس کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کی متعدد جماعتیں اسے زیر دام لانے اور اسے پکڑ کر امارات کے شیوخ کے ہاتھوں لاکھوں روپے میں فروخت کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ یہ جماعتیں اپنی اپنی کوچوں میں لد کر بھاگی بھاگی پھر رہی تھیں کہ ان میں سے ایک کوچ پہاڑی پر سے نیچے گری اور اس میں 6 آدمی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، یعنی شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ اور یہ بھی کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا کہ شکار کے لیے آنے والا شخص خود شکار ہو جائے۔ شیروں اور چیتوں کے شکار میں تو بارہا ایسا ہوا ہے۔ ہاں، آپ نے بہرام گور کا واقعہ بھی تو سنا ہوگا۔ یہ ایران قدیم کا ایک بادشاہ تھا، گور یعنی گورخر، جنگلی گدھا کے شکار کا بہت شوقین۔ اس شکار میں وہ ہفتوں مہینوں جنگل میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ خود ایک گور کی جھپٹ میں آ کر ہلاک ہوا، یعنی بہرام کے گور بھی گرفتہ ہم عمر، دیدی کہ چگنا گور بہرام گرفت۔ بہرام جو زندگی بھر گورخر کو پکڑتا رہا، کیا تم نے دیکھا کہ گور نے بہرام کو کس طرح پکڑ لیا؟ غور سے دیکھیے تو آپ کو ان کہانیوں یا واقعات میں عبرت کے کتنے ہی پہلو نمایاں نظر آئیں گے۔ کیا کوچ کی سفر پر بیٹھ کر جانے والوں کے وہم و گمان میں یہ بات رہی ہوگی کہ فضا سے سانپ کی شکل میں ان پر موت برسے گی اور ان کا رشتہ حیات منقطع کر دے گی؟ کیا سرخ عقاب کے شکاریوں نے سوچا بھی ہوگا کہ وہ عقاب دراصل ان کے لیے موت کا فرشتہ ہے، اور اسی تگ و دو میں ان کی گاڑی پہاڑ سے الٹ کر گہرے کھڈ کو ان کے لیے گور بنا دے گی؟ دیدی کہ چگنا گور بہرام گرفت۔ اور آپ بھولے تو نہیں ہوں گے کہ ابھی ربع صدی پہلے ہی اس طرح بر صغیر میں 2 ناگ اور 1 ناگن پھنکار رہے تھے۔ انسانی شکل میں آ کر وہ دوسرے انسانوں کو گورخر سمجھ کر ان کا شکار کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے گماشتے بے محابہ گولیاں چلا کر بے گناہ انسانوں کے خون کی ہولیاں کھیل رہے تھے۔ مشیت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان تینوں کو ڈھیل دیے جا رہی تھی۔ آخر کار رسی کسنے کا وقت آ گیا اور تینوں ہی جگہوں پر کچھ انسانوں ہی نے ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیدی کہ چگنا گور بہرام گرفت۔ غالباً وہ تینوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہیرے ان کا مقدر بنیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے مقدر میں ہیرے نہیں، ہیرے کی کنی ہے جو موت کا پیغام ہے۔ حضرائے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ باسط